السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور کرسمس ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے یا نہ آئے کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ کرسمس الفاظ کرائسٹ اور ماس کا مرکب ہے۔ کراسٹ مسیح کو کہتے ہیں اور ماس اجتماع اکٹھا ہونا، یعنی مسیح کے لیے اکٹھا ہونا۔ اس کا مفہوم یہ ہوا مسیح اجتماع یا یوم ولادت۔ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن۔ 25 دسمبر کا دن دنیا بھر کی عیسائی اقوام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش، عید میلاد المسیح یعنی کرسمس کے نام سے انتہائی طرز و احتشام سے منایا جاتا ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے عیسائیوں میں کچھ حقیقت پسند مکاتب فکر تاحال موجود ہیں جو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ 25 دسمبر حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں بلکہ دیگر بت پرست اقوام سے لی گئی بدعت ہے۔ فقط یہی نہیں بلکہ تاریخ کلیسیا میں کرسمس کی تاریخ کبھی ایک سی نہیں رہی، کیونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کسی بھی ذریعے سے قطعاً سے معلوم نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش بالکل نامعلوم ہے، اور یوم پیدائش کے متعلق فقط اندازے و تخمینے لگائے جاتے ہیں۔ کوئی مستند دلیل نہیں ملتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ قرآن اور انجیل میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے معلوم واقعات کی روشنی میں یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ آپ کی ولادت موسم گرما میں ہوئی۔ اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش 25 دسمبر کو مقرر کیا گیا، کیونکہ ابتدائی عیسائیت کو تحفظ دینے والے مشرک اہل روم اپنے سورج دیوتا کا جنم دن 25 دسمبر کو ہی منایا کرتے تھے، اور مصر کے فرعون اپنے مشہور دیوی آئسس کے بیٹے ہورس دیوتا کا جنم دن بھی 25 دسمبر کو منایا کرتے تھے۔ عید کے طور پر 25 دسمبر کو منانے کا رواج تاریخ میں سب سے پہلے ہمیں بائبل کی تہذیب سے ملتا ہے، کیونکہ اہل بابل 25 دسمبر کو شہر کے بانی نمرود بادشاہ کی سالگرہ منایا کرتے تھے، جبکہ کسی شخصیت کے جنم دن کو تہوار کے طور پر منانا یا خود اپنی سالگرہ منانا نمرود، فرعون اور مشرک اقوام کا طریقہ ہے، اور صرف اسلام نہیں بلکہ بائبل کی تعلیم کے مطابق بھی اسے تہوار منانا جائز نہیں۔ کرسمس منانا یا کرسمس کی مبارکباد دینا یا ان کی پارٹیوں میں جانا حرام ہے۔ یہاں ہم قرآن و حدیث اور سلف الصالحین کی روح سے کچھ دلائل پیش کرتے ہیں۔ اس بات کا لوگ شعور نہیں رکھتے۔ جب ہم کسی کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو ہم اس بات سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور ہم اس بات سے بھی اتفاق کر رہے ہوتے ہیں اللہ نے بیٹا جنا، کیونکہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اس بات کا اقرار کفار اور شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس نے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص۔ اللہ کی وحدانیت کا مکمل ثبوت۔ القرآن کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہیں جنا اس نے کسی کو اور نہ ہی وہ خود جنا گیا، اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص آیت نمبر 124۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کرب ہے اس بات سے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ یہ دعویٰ کیا انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا،
یعنی اللہ نے بیٹا پیدا کیا، نعوذ باللہ، رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد بنائے، پیدا کرے یا رکھے۔ سورہ مریم آیت 90، 91، 92۔ ایک اور مقام پر قرآن میں فرمایا، وہی آسمانوں اور زمین کا موجود ہے، اس کی اولاد کسی طرح ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ انعام آیت 101۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور کہا نصاری عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منوں کی بات ہے۔ یوں وہ لوگوں کی بات کی متشابہت کرتے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ کہاں وہ پھرے بھگتے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، حالانکہ وہ حکم نہیں دیے گئے تھے مگر یہ ہے کہ وہ صرف ایک معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی معبود نہیں، وہ پاک ہے اس نے وہ جو شرک ٹھہراتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم علیہ السلام مجھے گالی دی اور اس نے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ ہی کوئی میرے برابر کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4974۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ایمان والوں کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ سورہ نساء آیت نمبر 144۔ اور فرمایا، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ فرمان نبوی، جس نے کسی قوم کی متشابہت کی وہ انہوں میں سے ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا 20 مرتبہ مختلف معاملات زندگی کے متعلق فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یہودی اور نصارہ کی مخالفت کرو۔